अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ वो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आओ हम दीन सीखे और सिखाएं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसे अपन छोटा सा मदरसा समझें। 5 से 10 मिनट का मदरसा है, लेकिन जो बात आप सुने समझे उसे अपने तक नहीं रखें, अपने कल्ब तक नहीं रखें, अपने जहन तक नहीं रखें, उसे औरों तक भी पहुंचाएं। यही आज हमारी जवाबदारी है इस्लाम की हम पे। हम इस्लाम के वारिस हैं मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, और इसे हम औरों तक पहुंचाएं। बार बार हर तकरीर में यही कहता हूँ कि हो सकता है वो लोग हमसे ज्यादा अमल करें जिनको हम समझाएं, जिन तक हम इस दीन को पहुंचाएं, जो हम अपनी ये वीडियो को पहुंचाएं, ये तकरीर को पहुंचाएं। आप अपने जहन में रहती माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जहन नसीब बनाए, उस जहन के जरिए आप लोगों तक पहुंचाए। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को, अपने बाप को, अपने वाली सबको बैठ के सुनाए। जितना याद हो, जितना जहन में रहे उतना समझाए। जितना अमल कर ले अल्लाह पाक कबूल कर ले। ये शैतानी का वसवसे का दौर है मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों। आइए हम चलते हैं कब्र की तरफ। जिस वक्त कब्र में दफना के हमारे अजीज रिश्तेदार जाने लगेंगे, उनकी पैरों की आहट मरने वाला सुन लेता है। वो चले गए, अजाब के 2 फरिश्ते आ गए। फरिश्ते आ गए, वो सिर की तरफ खड़ी है आपकी नमाज, दाएं हाथ में है कुरान पाक, बाएं हाथ में है हदीस पाक, वो कदमों में है नेकियां। ये तुम्हारे अमल है जो तुमने किया दुनिया में। नेकियां की, आपने खैर खैरात की, मालो गनीमत, जो भी जिस तरह से भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मालो गनीमत एक अमानत रहती है जिसमें से दिया तकसीम किया जाता है। तुम्हारे पास जो माल है अल्लाह ने दिया है, वो भी तुम खैर खैरात करोगे तो वो भी नेकियों में शुमार होगा। तो कदमों की तरफ तुम्हारी नेकियां खड़ी रहेगी, ना फरिश्तों को कदमों से इजाजत रहेगी तकलीफ देने की, न सर की तरफ से, न दाएं तरफ से, न बाएं तरफ से। ये तुम्हारी खुदकिस्मती है, तुम्हारे नेक अमाल है, तुम्हारी नमाज है, तुम्हारे रोजे हैं, तुम्हारी जकात है, तुम्हारी हज है, तुम्हारे उम्रे है, तुम्हारे नेक काम है, तुम्हारी परहेजगारी है, तुम्हारी तकवे परहेजगारी है। ये सारी चीजें यहाँ इकट्ठी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं, सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले हैं, उनको ये नियामतों से अल्लाह ने नवाजा है। ये सारी नियामतें, बस दूसरी तरफ अपन आ जाए। उस शख्स ने, उस ये मरने वाले ने शिर्क में शामिल नहीं हुआ हो, ये नियामतें जब भी मिलेगी उसको कि वो शिर्क में शामिल नहीं हुआ हो। ये सारी नेकियां तो उसने कमा ली है, सारी नेकियां उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जो हो तैयार है। फरिश्तों को कुछ नहीं दे रही, तकलीफ देनी नहीं दे रही। नेक अमाल सब बोल रहे हैं मुझसे कि ये हाथ कह रहा मेरा, मैंने ये हाथ से करा, पैर ये कह रहा हमें चले, सर कह रहा, जहन कह रहा मैंने अल्लाह की ये इबादत की, बाएं हाथ बाएं सब कर रहे। तो शैतानों को तो कहीं से गुंजाइश ही नहीं है उसको तकलीफ पहुंचाने की। अब यहाँ दूसरा पहलू देख लीजिए आप, ये नहीं कि लेकिन उस शख्स का, मरने वाले का, किसी तरह का जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया उससे अलग हटके कोई काम नहीं किया उसने, तो जो अल्लाह का नेक बंदा फरमा बरदार होगा, ये नियामतें उसी को सारी नियामतें मिलेगी। और अगर उसने या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद, या गरीब नवाज मदद, या गौस पाक मदद, तो ये हो गया शिर्क जनाब। और शिर्क का कोई इलाज नहीं, शिर्क का कोई कुछ नहीं है। शिर्क के लिए अल्लाह पाक
دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. سبا وزر دینا اس کو بہت دور کی بات ہے. اس کو ایک طرف جائے گا, وہ کونے میں جو دوزخ کا آخری کونا ہے اس میں اللہ پٹک دے گا, کیونکہ بات ہی نہیں کرے گا, کوئی حساب ہی نہیں ہوگا, کوئی کتاب ہی نہیں ہوگا, کوئی نہیں, کیا کوئی کام نہیں آئے گی. تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قبر کے عذاب سے تیاری کریں. وہاں کی ہم ایک سورج ڈوبتا ہے, ہم قبر کے آگے قریب پہنچ رہے ہیں, دوسرا دن آتا ہے وہ سورج ڈوب گیا, ہم اور قریب پہنچ گئے. اس کو آسان نہیں سمجھے آپ, اپن مغالتے میں نہیں رہے, ایک دم چادر اوڑھ کے سو گئے. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے, بیوی اچھی وفادار ہے, بچے ہمارے نیک ہیں, ہم نے اچھا کام کیا, ہمارے ماں باپ کی ہم نے خدمت کی, ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں. یہ مت سوچو یہ قبر کے اوپر کی بات ہے, قبر کے نیچے کا جو حساب کتاب ہوگا اللہ پاک ذرا اتنی اس کی آرام کی ہے, اس کی احسانیت ہے, وہ رازق رحیم ہے, وہ غفور رحیم, وہ بخشنے والا, وہ معاف کرنے والا, سب کچھ کرے گا وہ. لیکن اس نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے بیچ میں میرے بندے کسی کو شریک کر کے مت آنا, زمین اور آسمان کے گناہ کر کے آ جانا, کسی کو شریک کر کے مت مارنا. یہ تو زمین کے گناہ زمین بھر کے آ جانا گناہ کر کے, اللہ پاک فرما رہا ہے میں معاف کر دوں گا. اور زمین اور پہلے آسمان میں 500 سال کا ڈفرینس فرق ہے. 500 سال تک چلو گے, جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچو گے, اتنا گناہ کر کے آ جانا, میں معاف کر دوں گا. میرے شریک مت کرنا. اللہ شریک کرنے والوں کو اللہ بہت ناراض ہے. وہ شریک یہی اپن غلطی سے آج جو گناہ کر رہے, کبیرہ صغیرہ گناہ کر رہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے. یا رسول اللہ مدد, یہی وہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مدد خالی میری. بار بار میں آپ کو قرآن پاک سے حوالہ دے رہا ہوں, ہر تقریر میں کہتا ہوں آپ پڑھو قرآن پاک کو, سمجھو, میری باتیں مت مانو. پھر بار بار کہہ رہا ہوں 24واں پارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے میرے پاس آنے کے لیے انہوں نے سفارش کرنے والے تیار کر دیے جو ان کی سفارش میرے سامنے کریں گے. کہہ دو ان کو کہ سارے اختیارات میرے پاس ہے, کوئی کسی کی سفارش چلے گا. تو اور کیا چاہتے ہیں اپن, یا تو اپن کہہ دیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. اللہ پاک یہ بھی فرما رہا جس نے میری آیت سے انکار کرا وہ کافر. ہم غیر مسلم کو کہتے ہیں کافر, اللہ پاک تمہیں اور مجھے کافر کہہ رہا ہے. جس نے میری آیت سے انکار کرا وہ کافر. میں کڑوی بات بتا رہا ہوں تو آپ, لیکن میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ کیا ہے, درد ہے, یہ ہماری جواب داری ہے. ہمیں آگے چل کے آپ کو میرے کو سب کو تبلیغ کرنا ہے, اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی نبی پیغمبر نہیں آئیں گے, کوئی صحابہ کرام نہیں آئیں گے, کوئی گوشت پاک غریب نواز نہیں آئیں گے. یہ سب ہم پہ جواب داری ہے. آپ ہم سمجھے تو صحیح ہم کس کا بول بالا کر رہے ہیں. چلیے آپ کی بات میں نے مان لی, غریب نواز کے وہاں چل رہے ہیں, پر غریب نواز کے وہاں جانے کے بعد آپ کو نمازی ہونا ہے. چلیے آپ ان کی سیرت پہ عمل کر لیا آپ نے, آپ کو بہت آپ چاہتے ہیں غریب نواز, تو غریب نواز ایسے غریب نواز ہوئے کیا, اللہ کے غریب ایسے ہی پہنچے کیا, تمہاری میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے پہنچے. 5-5 4-4 گھنٹے اپن موبائل سے نظریں نہیں ہٹتی ہے, ایسا کام کیا ہے. آپ کی 4 سال کی عمر تھی غریب نواز کی, جب سے آپ نے نماز چالو کی, اپنے پیر و مرشد کے 30 سال تک آپ کا بچھونا صاف کیا ہے. 97 میں آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی آپ کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی. یہ تھے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ لب ہے. یہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آپ کو میں بتا رہا ہوں. 97 میں اس انتقال ہونے سے پہلے بھی آپ کی نماز بھی چھوٹی ہے. تو وہاں جانے کے بعد تم اور ہم چندہ کر رہے ہیں, ڈھیر ساری کھچڑی بنا رہے ہیں, کھچڑا بنا رہے ہیں, چادر چڑھا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں خوش, آپ ٹھیک ہے خوش ہے, لیکن وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. پروردگار یہ میرے پاس آیا تھا, سن کے آیا تھا, لیکن اس نے اس کے بعد بھی عمل نہیں کرا, نمازی نہیں بنا. مزہ تو جب آئے کہ ہم وہاں سے ہو کے آئے اور نماز کرے, جھوٹ فریب سے بچ جائے. تو یہ کڑوی بات ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, آپ اسے ذہن میں بٹھائیں, اور آپ کو جو اچھی لگ رہی ہے آپ انشاءاللہ اسے آگے بڑھائیں, شیئر کریں, فالو کریں.
لائک کریں اور ثواب جاریہ آپ بھی کمائیں اور مجھے بھی اس کا حقدار بنائیں، کیونکہ یہ آگے آپ پہنچائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور ہمارا دین اور اسلام اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ آج کے دور میں اسلام نے جتنا بھی بتایا ہے اس کے ہم سب خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ السلام علیکم۔